السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ہم نے تکلیف دی ہے کیونکہ ایک اور تکلیف دہ معاملہ سامنے آیا ہے جس پر ان کو بھی بڑا دکھ ہوا، بڑے پریشان ہوئے. تو ہم نے کہا چلیں اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہو اسلام آباد میں ایک فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر ایک کیس بھی درج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قائد اعظم کی پورٹریٹ وہاں پر، یہ اسلام آباد کا بڑا ایک مشہور اسپاٹ ہے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا پیچھے فیتھ لکھا بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کے سامنے ایک لڑکا لڑکی نیم برہنہ حالت میں فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہراس کیا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ کیا یہ بھی آزادی اظہار رائے کے اس میں زمرے میں آتا ہے؟ تو خلیل الرحمان قمر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے یہ سب کچھ جو ہوا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس پر یہ کمنٹس آئے ہیں کہ ہراس کیا جا رہا ہے؟ جی، جنہوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس پر یہ کہا گیا کہ جی یہ تو ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، یہ تو وہ ہراسمنٹ ہے، تو اس تصویر پر اعتراض پوری کر رہا ہے. باحیا میجورٹی کو ہراس کر رہے ہیں. اور یہ کیا میرا اور تمہارا کام تو تھا ہی نہیں ہے. اس کو تو شام کو گورنمنٹ کو، ریاست کو مل لینا چاہیے تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کس قسم کی ہو رہی ہے، اور ہاؤ کم اور آئین کی کون سی شک کے حساب سے یہ والا الاؤنس دیا جا رہا ہے. یہ تو رات کو مل لینا چاہیے تھا، انسٹیڈ کہ اٹ کمز ٹو سوشل میڈیا اینڈ وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ. یہ بے غیرتی کی کون سی شک میرے آئین میں ڈالی گئی ہے، بے شرمی کی، شیم لیسنس کی، اور اس کو آزادی اظہار کا کس جگہ پر نام دیا گیا ہے؟ یہ پتہ تو چلے. یہ آپ پروب نہیں کرتے اسامہ، یہ آپ بلا کے لائرز کی ٹیم سے ڈسکس نہیں کرتے. اور اگر ایسا کوئی الاؤنس ہے تو للہ اس کا نام بدل دیجئے اس ملک کا. یہ مدینہ کی ریاست اگر بننے والی تھی، جس میں یہ تو اس وقت بھی نہ ہوا جب کئیوں نے اس ریاست کو سیکولر جیسی ریاست کہا، یہ تو ان زمانوں بھی نہ ہوا. اتنی حرامزدگی اور ضلالت اور اتنی بے حیائی کا مظاہرہ تو ان زمانوں میں بھی نہیں ہوا، ان ادوار میں بھی نہیں ہوا. تو یہ کون سا دور ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنانے نکلے ہیں؟ اس میں یہ سب ہوگا. اور اچھا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ کی ریلیجیس جو بلیف ہے آپ کا وہ اس لیول کا ہے، اور آپ کی پاکستانیت جو ہے اس میں اتنا ہی دم ہے، تو یہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن اور قائد اعظم کے سامنے ہی ہونا چاہیے تھا. اچھا، اس کے بعد کیس بھی درج ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تک معاملہ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کیا ہم کام کہاں کر سکتے ہیں؟ اسامہ مجھے سوال یہ پوچھئے میرے مذہبی عمائدین کہاں ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو، ہر مسلک کے مولوی اور ملا ایک دوسرے کو کافر کہنے میں تو مستعد ہیں. وہ یہاں کیوں کہاں چھپ جاتے ہیں ایسے معاملات میں؟ اور وہ کیپٹل ہے پاکستان کا. خدا کے واسطے یہ میرے جیسا آدمی زیادہ سے زیادہ غصے میں کچھ بول دے گا. سوال تو یہ کر رہا ہے میری اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کہاں ہیں؟ میرے ہاں جو وزیر مذہبی امور ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جس شخص نے بہت سارا ووٹ اس بات پر لیا تھا کہ میں اس کو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، تو یہ مدینہ کی ریاست میں ایسا خوفناک واقعہ کس وقت ہوا تھا وہ بھی ہمیں بتا دیا جائے. اور یہ ہمارے باقی کے جو مذہبی عمائدین ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اور اپنی خود غرضیوں کو لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے جس طرح وزیر اعظم کی بات کی، ان میں تو یہ بیان دیا تھا کہ جی یہ عورتیں اگر کوئی اس طرح کا لباس پہنے کی جو برہنہ ہے تو یہ تو مردوں پر اس کا رد عمل ہو. اس کے بعد جو ان کے اوپر تنقید ہوئی تو وہ بھی شاید اس سے گھبرا گئے کہ بھئی بات کو کہیں سے اگر وہ گھبرا گیا ہے، جس کو میں مانتا تھا، جس کو میں نے ووٹ کیا، اگر وہ گھبرا جاتا ہے تو پھر وہ مان جائے نا کہ اس کے دم نہیں ہے. اگر اس نے اپنے بیان بدلنے ہیں یا ایکسپلینیشنز دینی ہیں، میں اس بات پہ خوش تھا بہت جب انہوں نے کہا، اور میں نے آ کے سپورٹ کیا بہت. آئی فاٹ فار ہم ود آرگومنٹس. لیکن جب انہوں نے ایکسپلینیشن دی ایک امریکن صحافی کو تو مجھے شرم آئی کہ کیسے آپ الاؤ کرتے ہو کہ آپ بینگ دی پرائم منسٹر آف مائی کنٹری آپ ایکسپلین کر رہے ہو اس کو.
اچھا، انہی کی جماعت کی رکن خاتون اور غالباً ممبر اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی کے حوالے سے یہ فوٹو شوٹ کیا گیا ہے، تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات نہیں ہے کہ اس طرح سے تو ان کے بلوں میں ایسے کیڑے موجود ہیں، ایسی بدقسمتیاں ساتھ چل رہی ہیں اس شخص کے. اگر وہ، میں کہیں کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وہ اس کو پیرالائز کیا جا رہا ہے یا وہ خود اس قسم کا آدمی ہے جو بات کر کے سچ مچ یو ٹرنے لے لیتا ہے. مجھے اس کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک نا، کہ جب آپ نے ایک بیان دیا اور آپ نے پورے ایمان کے ساتھ دیا، اس وقت مجھے لگا کہ وہ میرے ملک کے لوگوں کا باپ ہے اور ایک باپ یہ بات بتا رہا ہے. اس باپ کو اپولوجیٹک ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اس نے قطعی طور پر کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے ایکسپلینیشن دی تو میرا سر شرم سے جھک گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پوچھ رہی تھی وہ کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ اکبر صاحب، آپ اپنے طرز کے نا ایک شاید انوکھے آدمی ہیں، مگر باقی لوگ آپ دیکھیں میڈیا میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میڈیا میں یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں جو اس کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے، یا اس کو ہائی لائٹ اس طرح جو کرنا چاہے گا اس کے خلاف ہو جائیں گے. حتیٰ کہ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے ان کا بائیک آؤٹ کر دو، یہ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ کر دیں یار، بائیک آؤٹ کر دیں. میرا یہ جہنم میں چلے جائیں، بلکہ جہنم میں جانے والے ہیں. یہ جہنم کو یہ انتظار سمجھتے ہیں جہنم کے اوپر آئے گا. جہنم ان کو یہی ملنے والا ہے. ان کے اپنے بچے اور بیٹیاں نہیں ہیں کیا انہوں نے بھگتنا نہیں ہے؟ یہ ہم نے یہ ملک دے کر جانا ہے، اور ہم اس ملک کو کس حال میں دے کر جا رہے ہیں، اس پر اگر ہم شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے تو اللہ مان، اللہ حافظ. کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس پر جس طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس پر کیا جاتا ہے کہ جو اس کو بنتی سزا اس سے زیادہ دینے لگ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جی خواتین یہ نکل رہی ہیں مارچ پر، اس پر بہت جناب کوئی لوگوں نے زیادہ خطرناک بات کہہ دی تو لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن اس پر وہی لوگ اگر سامنے آئیں، سوال ہے تو آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز جو میری ریاست سے ٹھیک جی ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. نو پہلے سمجھو ایک بات جو میری ریاست اس میں دے آر ناٹ یوزنگ دیئر پاور ٹو کریکٹ. ایک مرد نے بکری کا ریپ کیا، وہ ایک مرد ہے، وہ خبیث، وہ حرامی ایک مرد ہے. اس کو مل کر گالی دیجیے. میں چیخ رہا ہوں اس بات کے اوپر. اس ایک بات کے اوپر آپ سارے مردوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتی ہیں. یہ ان کا نیریٹو ہے ہمیشہ سے. اچھا، یہاں پر 10,000 لڑکیاں اور خواتین ہیں جو ایسے گناہوں کے مرتکب ہیں. وہ جب گناہ کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں تو فلیش آؤٹ کر جاتی ہے فوراً خبر چلنے کے بعد. ہم تو پورے سارے، ہماری عورت اتنی محترم، اتنی مقدس ہے، ہم تو یہ ایسا بلیم، ہم اسی ایک لڑکی کو مجرم قرار دیتے ہیں جس نے جرم کیا ہے. باقی عورتوں کو نعوذ باللہ ہم بلیم نہیں کرتے، نہ ہماری جرت ہے وہ کریں. لیکن یہ والا نیریٹو اب مر جانا چاہیے، اور یہ ریاست کو باقاعدہ طاقت کے ساتھ مارنا چاہیے. ایک مرد نے، ایک حرامی مرد نے ایک بکری کا ریپ کیا. اس پر اگر آپ ٹویٹ اور میسیجز پڑھیں تو لگتا ہے کہ تمام مرد بکریوں کو ریپ کر رہے ہیں. یہ بے شرمی کب تک پریویل کرے گی؟ سوال تو یہ کر رہا ہے، اور اس پر آپ کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور ریاست کیوں چپ ہے؟ میں بار بار پوچھتا ہوں، کس نے بتایا؟ اگر یہ کوئی دماغی طور پر مفلوج لوگ ہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ جنگ جو ہے وہ بارڈرز پر لڑی جاتی ہے؟ نہ، وہ جنگ تو کسی نہ کسی طرح جیت لیتے ہیں آپ. یہ جنگ جو ہے نا، یہ ہار گئے نا آپ. تو بارڈرز پر لڑی ہوئی جیتی ہوئی جنگ کسی کام کی نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک نئی جو ہے بات کی کہ اس کو ہراسمنٹ قرار دینا چاہیے، تو یہ واقعی ایک نئی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے یا وہ پوری ایک دیکھیے، آپ کی باحیا کمیونٹی کمپرائزز مور دین 98% پیپل. وہ ان کو ہراس کر رہے ہیں 2%، 1.5% لوگ. They should be called to question now. Enough is enough. تو کیا کیا جائے ان کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا کیا جائے؟ ریاست بندے کی پتر بنے. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ مدینے کی ریاست کا سلوگن لے کر نکلا ہے باہر. تو جواب دے آ کے.
جب وہ ایک امریکن جرنلسٹ کو جواب دے سکتا تو پوری قوم کو جواب دے کہ یہ مدینہ کی ریاست میں یہ واقعہ کہاں ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو اس کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا تھا، وہ سلوک کرنا ہوگا ان کے ساتھ۔ اور اگر یہ جس طرح سے اب بیک لیش آیا ہے، آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اب ذرا یہ سوسائٹی نے اپنا آپ کو دکھایا، کیونکہ میڈیا میں آواز دب جاتی ہے؟ آپ یہ کہ بیک لیش کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بڑوں نے اس وقت بھی سوچا تھا بیک لیش ہوگا، فلاں ہوگا۔ آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دیجئے، منہ بند کیجئے، منہ توڑ دیجئے اب ان کے۔ اور اٹ از ریاست یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے، میں اور تم جا کے نہیں منہ توڑ سکتے ان کا۔ یہ بھونکنے سے پہلے اس سے پہلے کہ یہ کاٹنا شروع کریں، ان کا بھونکنا بند کیجئے اب۔ تو کون لوگ ان کو اس طرح سکھاتے ہیں، یا کوئی تربیت ہوتی ہے؟ اسامہ اس پر بات ہو چکی، یہ فنڈڈ ایجنڈا ہے، they are working on that, or they are actually on job and they are diligently doing their duties. اچھا، یہ ہوتا رہا ہے ہر معاشرے میں اس طرح کی برائی یا خرابی، اس معاشرے کے لحاظ سے پاکستان میں، لیکن وہ ڈھکے چھپے ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں کسی نے یہ کر دیا، کسی کی تصویر آ گئی، کچھ اس طرح کی آ گئی، یا کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ they used to be taken to task، ان کی پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ اس طرح کھلے عام تو ہم نے نہیں۔ وہ پوچھ گچھ بند ہو گئی نا، کیونکہ ایک ایسا سیکشن آپ نے اس کو ہوا دے دی۔ آپ میں کیا کہوں آپ کو اسامہ، آپ بھی اینکر ہیں، آپ یو ریپرزینٹ اے چینل، آپ کو نہیں پتا انڈیا فوج لے کر چڑھا ہوا تھا کشمیر پر، اور یہاں وہ جو عورت مارچ منایا جا رہا تھا، اس کا جو آپ نے جو کچھ ہو رہا تھا وہاں، کیا وہ کسی طرح کو ریلیٹ کرتا تھا جس قدر جبر اور ظلم وہاں کشمیر میں روا رکھا جا رہا تھا میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، یا وہ جو میرے بچوں کی، دو بھائیوں کی، بیٹوں کی لاشیں وہاں سڑکوں پر تڑپ رہی تھیں، اور یہ وہاں یہاں کیا کر رہی تھی اسلام آباد، لاہور میں۔ ریاست اس وقت بیچ میں نہیں کودی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آپ کا کہنے ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے سب ہو رہا ہے، یہ شاید ہی گئی۔ آپ اس وقت ان کا منہ بند کرتے کہ کون ہو تم لوگ، پہلے بتاؤ تو صحیح ہو کون، ان کا ڈیٹا تو کلیکٹ کریں۔ یعنی وہ جو میرا جسم میری مرضی سے، ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے، جہاں یس بالکل یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ وہ اپنی اس پرٹیکولر کوٹیشن کو ثابت کرنے نکلے۔ اور اب ایک جگہ میں دیکھا، اور آپ اس کو ایک تصویر سمجھ کے دیکھ کے بہت سارے میرے جو بیوقوف جاہل لوگ ہیں وہ مسکرا دیتے ہیں۔ کون ہے جو سڑک پر نکلا ہے؟ کوئی ایک ریاست کا تو، اگر ریاست کچھ نہیں کر سکتی تو ریاست کو جا کے نکل کے بتانا پڑے گا کہ بھیا واٹ از دس۔ یہ تو پورا سوچ سمجھ کے، یہ سب پلانڈ ہے، ایوری وہ جو بھی کرتے ہیں باقاعدہ پلان کرتے ہیں، اور وہ دے آر گیٹنگ سکسیسفل بیکاز ریاست بالکل ریاست کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہوا ہے۔ لگتا ہے جیسے ان کے جو لون دینے والے ہیں، ان کے جو کریڈیٹرز ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر تم نے ان کو روکا تو ہم تم سے قرضے واپس مانگ لیں گے، اگر ایسا ہے بتا دیں، ہم بے غیرتوں کی طرح چپ ہو کے جی لیتے ہیں، اور ویسے جی بھی رہے ہیں ایسے بے غیرتوں کی طرح۔ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ میرے پرائم منسٹر کو ایک جرنلسٹ آ کے سوال کرتی ہے اور وہ ایکسپلینیشن دینے لگ جاتا ہے، بھائی ہو از شی، آئی وش آئی ور دی پرائم منسٹر، اب مجھ سے سوال کرتی، ایسی کی تیسی اس کی۔ اچھا، آخری سوال، تو یہ اس کا مطلب ہے ایک سازش ہوتی ہے کسی بھی قوم کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے یہ چیز شرم، حیا، یہ طریقہ ہے، یہ بے غیرت بنانے کا ایک سلو پروسیس ہے جس میں وہ بڑی کامیابی سے آگے نکل رہے ہیں اور ہم بڑی کامیابی سے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کو ریاست کو روکنا ہوگا۔ آف کورس یہ کام ہی ریاست کا ہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں لوگ باہر نکلے اور ان کو ماریں؟ ہاں، وہ تو انٹرنیشنل میڈیا ڈھونڈ رہا ہے یہ خبر۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب۔ پہلے بھی جو ہم نے بات کی تھی تو زیادہ تر بہت زیادہ سبھی لوگ جو ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے بھی بات کریں اور کمنٹس میں بھی رائے کریں کہ آج جو باتیں خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔